देखिए موسٹلی جہاں تک میں نے ابھی تک جتنے کیسز میرے نظر سے گزرے ہیں یا میری جو آبزرویشن یا جو میری ریسرچ بھی ہے ایون 2006 سے 2010 کے دوران میں نے باقاعدہ پورے پاکستان میں ریسرچ کیا اور موسٹلی بلوچستان میرے حصے میں تھا، جس میں آپ جعفر آباد سے لے کر پختون بیلٹ تک کے تمام حصے کو کہہ سکتے ہیں، اور ایسا بلوچ پھر میں اپنے ہی ظاہر لوگوں کی اس میں زیادہ انٹرسٹ لوں گی۔ جعفر آباد، نصیر آباد، سبی تک کے ایریے کو میں نے زیادہ فوکس کیا، تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو ہے خواتین کی بلی چڑھائی جاتی ہے، جس کو آنر کے نام پر جو ہے قتل کیا جاتا ہے۔ فرض کریے گا کہ خاتون جو ہے ایک شوہر اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے اپنی بیوی کو مار دیتا ہے، تو وہاں پہ وہ خاتون بیسکلی استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر جب میں اپنے تاریخ کو پڑھتی ہوں، مجھے اپنے تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ میرے کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر چونکہ یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور میری تاریخ میں جب بھی جنگیں ہوتی آ رہی ہیں، وہاں پہ ایز اے خاتون، ایز اے عورت میرے دوپٹے کو استعمال کیا گیا ہے، میرے دوپٹے کو بیچ میں رکھ کے اس جنگ کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ تو وہ میں نے اس پرسپیکٹو میں اس کو دیکھا کہ وہاں سے تاریخ کا حصہ ہوتے ہوئے میرے کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر اسے ڈالا گیا، لیکن ان کوڈ آف کنڈکٹ کو کبھی تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ دنیا جو ہے ایک ولیج نہیں ہے، دنیا اب گلوبلائزیشن کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا ٹرائب کو اپنے اس ٹرائبل سسٹم سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ان عورتوں کو جنہیں ہم تعلیم دے رہے ہیں، جنہیں شعور دے رہے ہیں، اب ہم ان رسومات سے نکالیں، اب ہم انہیں بہتری کی طرف لے کے آئیں، نہ کہ اس آنر کلنگ کے نام پر قتل کریں۔ میں خودکشی والے خواتین کی مثال دوں گی کہ تربت جیسے علاقے میں جہاں پر پہلے کبھی اس طرح کے کیسز نہیں نکل کے آتے تھے، لیکن اب وہاں پر بھی ہمارے یہاں لڑکیاں خودکشی کی طرف جا رہی ہیں، تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، اس پر ریسرچ نہیں کیا جا رہا، اس پر لوگ بیٹھ کے انالیسز نہیں کر رہے ہیں، صرف باتیں کر رہے ہیں کہ لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں۔ آیا بنا کسی وجہ کے، بنا سماجی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل کے لڑکیاں خودکشی کی طرف جا رہی ہیں، جبکہ وہ لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے ہی یہیں کے کوئٹہ شہر کی پڑھی لکھی ایک بچی نے جو ہے تربت میں جا کے خودکشی کی۔ اس کے پیچھے ریزنس ہوں گے، یقیناً کوئی بھی اسی طرح کے حرکات و سکنات نہیں کر سکتا ہے۔ اوران کا واقعہ میں نے سنایا، تو وہ واقعہ بھی یہی ہے کہ وہ بچی پڑھ رہی تھی، دیٹس مین کہ اب اس میں وہ سنسیئرٹی آ رہی تھی کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم جو ہے ان بچیوں کو آنر کلنگ کے زد میں ماریں گے، تو وہ شعور، وہ جو علم و تعلیم جو ہم انہیں دے رہے ہیں، پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے دینے کا۔ یا تو ہم اپنی تعلیم کو روک دیں جو ہم انہیں دے رہے ہیں، ہمارے انویسٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، پھر ہمیں وہ روک دینا چاہیے۔ سوری، آپ نے اچھا ہوا اس حوالے سے بات کی۔ نہ صرف قبائلی نمائندگی نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گی لٹریری نمائندگی بھی نہیں ہے۔ میرے ادیبوں کو بھی یہاں شامل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں ایز اے ادیب نہیں آئی ہوں، میں ایز اے سماجی کارکن آئی ہوں، میں ایز اے فیمنسٹ آئی ہوں۔ میں بلوچ جو اپنا معاشرہ ہے، مجھے افسوس کہہ سکتے ہیں آپ اس بات کی، مجھے سندھ کی نمائندے کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا۔ آئی ایم ناٹ اے سندھی پرسن، بیسکلی آئی ایم بلوچ، اور میں بلوچ سماج کی نمائندگی کر رہی ہوں، میں کسی سندھی سماج کی نمائندگی نہیں کر رہی ہوں، میں قوم کی نمائندگی کر رہی ہوں، اور میں چاہ رہی تھی کہ میرے بلوچ سوسائٹی کی نمائندگی ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں اگر بلوچ سماج میں کہا جا رہا ہے کہ آنر کلنگ کا ریشو زیادہ ہے، تو بلوچ سماج کے وہ بلوچ کہاں ہیں جو مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے؟ چاہے وہ میرے ادیبوں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ میرے وکلا کی صورت میں ہوں، یا چاہے آپ کہہ سکتے ہیں میرے قبائلی جو سردار ہیں ان کی صورت میں ہوں۔ میں رہتی ہوں ایک نیم سردارانہ ماحول کے اندر، لیکن وہی میرے نیم سردار جو ہے یہاں نہیں ہیں، تو پھر میرے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیمینار میں مجھے میری آدھی ادھوری ایک تصویر نظر آ رہی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچ معاشرہ بالکل تقسیم ہے،
बलोच माशरे को कहीं हद तक तकसीम किया भी गया है। बलोच माशरा जो है जब आप जाते हैं मकरान की तरफ तो आपको कुछ और मिलता है, जालावान की तरफ, आप मशरिकी बेल्ट की तरफ जाते हैं तो उसे नहीं पता कि मकरान क्या है, मकरान के मसाइल क्या हैं। इसलिए जब आप बैठ के किसी इस तरह के मसले पर बात करते हैं, वही ऑनर किलिंग आपको आवारान में मिल रहा है जो नसीराबाद में मिल रहा है, तो दोनों को आप बिठाइए। यहाँ कल्चरली कुछ और जो है रीज़न्स हैं, ठीक है, उस कत्ल के। यहाँ विरासत नहीं है, यहाँ विरासत है नसीराबाद में, तो आप बिठाइए, फिर आपका चार्टर ऑफ डिमांड स्ट्रॉन्ग बनेगा। और उसी तरह आप पख्तून बेल्ट के लोगों को भी अगर लाएंगे तो उन्हें भी जो है मुख्तलिफ़ हिस्सों से लाइए ताकि आपका चार्टर ऑफ डिमांड स्ट्रॉन्ग हो। आप देखिए कि कल्चर जो है आपका हर हिस्से का ज्योग्राफी के हिसाब से डिफरेंट होता है। जिस तरह मैं समझती हूँ कि मैं बलोच हूँ लेकिन मेरी लैंग्वेज डिफरेंट है, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है, आप भी वही बलोच हैं, क्योंकि हम ज्योग्राफिकली अपने आप को एक हिस्से में नहीं देखते हैं। हम जब ज्योग्राफिया में बढ़ते हैं तो हम तकसीम हो जाते हैं सिंपली।